أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ قریش یہی ایک ایسی واحد صورت ہے جو کسی ٹرائب کے نام پر ہے. سورہ فیل سے اس کا بہت ہی مضبوط کنیکشن ہے اور دونوں کے مضامین انٹرلاکڈ ہیں. سورہ فیل میں بیت اللہ، مکہ کے سٹیزنز کے پروٹیکشن کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی طرح مکن کی جو اینیمیز، پیپلز آف دا ایلیفینٹ، ابرہا اور ابرہا کی پاورفل آرمی کے ڈسٹرکشن اور تباہی و بربادی کا ڈسکشن تھا. اسی کا کنٹینیوشن اس صورت کے اندر ہے. اس میں مکہ کے سٹیزنز، قریش کے لوگوں کی پراسپیرٹی کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس صورت کا ترجمہ یہ ہے: قریش کے لوگ عادی ہیں سردی اور گرمیوں میں سفر کرنے کا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں امن بخشا. پورے جزیرۃ العرب میں بد امنی تھی، لوگ ٹینشن میں، فیئر میں اور گھبراہٹ میں رہتے تھے. کوئی بھی قافلہ کہیں جاتا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. ہر ٹرائبس کو یہ خطرہ رہتا تھا کب کس کی طرف سے اس قبیلے میں اٹیک ہو جائے. ایسے میں ایک ٹرائب جس کا نام قریش ہے، جو مکہ میں بیت اللہ کے اراؤنڈ سیٹل تھے، ان کی پورے عرب کے اندر رسپیکٹ تھی، آنر اور عزت کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ پیش آتے تھے. وہ اپنے کامرشل ٹرپ یا اکنامک ایکٹیویٹیز کو بہت ہی فریلی اور سیفلی انجام دیا کرتے تھے. ان کی ٹریڈنگ جرنی ہوتی تھی گرمیوں کے موسم میں سیریا اور ٹرکی کے جو علاقے ہیں، جو کول لینڈ ہیں، وہاں وہ بزنس کے لیے قافلے کو لے کر کے جاتے تھے اور ایک گریٹ پروفٹ کے ساتھ وہ ریٹرن مکہ واپس آتے. اسی طرح سے جب سردیوں کا موسم ہوتا تو یمن کا کلائمیٹ وارم ہے، تو وہ اپنی ٹریڈنگ جرنی یمن کی طرف کرتے اور وہاں وہ بزنس کرتے، ٹریڈ کرتے اور بہت ہی منافع کے ساتھ وہاں سے بھی وہ واپس آتے. بیت اللہ کے اراؤنڈ وہ سیٹل تھے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے لوگ برابر وہاں پہ آتے، جہاں قریش کے لوگ بزنس کرتے، خوب منافع کماتے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر پراسپیرٹی آ گئی، ویلدی بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو سٹی آف پیس بنایا. مکہ کا قسم کھایا ہے. ایک دوسری صورت میں آیت ہے وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ. اللہ نے مکہ کو سٹی آف پیس اینڈ سیکورٹی بنایا. ایودھیا کی بھی یہی میننگ ہے، جہاں پہ یدھ نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، جہاں پہ وار نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہی حکم سے اس لوکیشن کو سلیکٹ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ مکہ میں کوئی نیچرل بیوٹی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، بالکل اٹرلی بلیک اور ایرڈ ویلی اور کمپلیٹلی بیرن لینڈ ہے، انفرٹائل ہے، ڈرائی ہے. جہاں مکہ سچویٹڈ ہے، کوئی آرچرڈ نہیں جس کے فروٹ لوگ توڑیں، پانی کا سورس نہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے بالکل پاسبل وہ جگہ نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ گھر بنایا. یہ اللہ کا ہی سلیکشن تھا اس لوکیشن کا، ورنہ انسان کی چوائس نہیں ہو سکتی ایسی جگہ.
کہ جہاں پہ کوئی اٹریکشن نہ ہو، کوئی سورس نہ ہو اکنومی کا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر کی تعمیر کی، اللہ کی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی ہی ورشپ کے لیے۔ لیکن جب زمانہ بیت جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے پیورٹی ختم ہونے لگتی ہے، اوریجنلٹی ختم ہونے لگتی ہے، اور جو ڈپلیکیٹ چیز ہے وہ اصل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی ہوا کہ شیطان نے انسانوں کو اتنا مس گائیڈ کیا، اتنا گمراہ کیا کہ جس گھر کی تعمیر ایک اللہ کے ورشپ کے لیے ہوئی تھی، اس گھر کے اندر 360 آئیڈلس رکھ دیے گئے تھے اور اسی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بلیسنگ اور اپنے فیور کو ریمائنڈ کرایا قریش کے لوگوں کو کہ تمہیں پورے عربین پیننسولا میں اور تمام ٹرائبس میں جو تمہارا آنر ہے، تمہیں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، تمہاری ڈگنیٹی اور جو اسٹیٹس ہے، یا پھر جو پولیٹیکل ڈومیننس اور ریلیجیس پاور ملا ہوا ہے، لیڈرشپ حاصل ہے، تو صرف کعبے کی برکت کی بنیاد پر۔ تو پھر تمہیں کعبے کی جو رب ہے اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی پرستش کرنی چاہیے، یہی تمہاری گریٹیٹیوڈ کا ایکسپریس کرنا ہے۔ شکر گزاری یہی ہے کہ وننس آف گاڈ پر تمہارا فیتھ ہو اور ورشپ اس گھر کے رب کی جانی چاہیے۔ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو سفر کے لیے اور ٹریڈنگ جرنی کے لیے یوز ٹو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہوم ٹاؤن تھا قریش کے لوگوں کا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی، تو یہ بہت ہی ایک ٹریڈ اور کامرس کا امپورٹنٹ سٹی بن گیا تھا، اور کمرشل ایکٹیویٹیز کا یہ ہب تھا۔ تو یہ سب کس نے کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ بہت بڑی انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے قریش کے لوگوں کے ساتھ، صرف اسی بنیاد پر کہ وہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے، کعبہ کے رکھوالے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کی لشکر سے حفاظت فرمایا اور بزنس اور تجارت میں لگا دیا۔ وہ گھبرا رہے تھے کیونکہ عرب کے لوگ پولیتھیسٹک اپروچ کے تھے، سب کے بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم مونوتھیسٹ ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں، اسلام کی گروتھ کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر، جو کہ قریش کے لوگوں کو ایک ڈائریکٹ تھریٹ تھا، انہیں ڈر تھا ان کی لیڈرشپ کو لاس ہونے کا۔ اس لیے شروع میں انہوں نے میسیج کو ریجیکٹ کیا، اپوز کیا، جو دائرہ اسلام میں آتے تھے پرسیکیوٹ کیا، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے مسلمان۔ لیکن قریش کے لوگوں میں باوجود یہ کہ وہ کفر و شرک کو پریکٹس کرتے تھے، آئیڈل ورشپر تھے، لیکن ایک بہت بڑی خوبی تھی جو ان کا انبورن ایبیلٹی تھی، جو نیچرل انڈومنٹس، وہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کا تھا، اور ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنے کی پرفیکٹ کیپیسٹی تھی اس کے اندر، کیونکہ ٹف سچویشنز کے وہ عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی ڈیولپ کیا تھا، ڈیزرٹ میں اپنے کو سروائیو کرنا اور دور دور تک ٹریڈنگ جرنی کو جانا، ٹریول کرنا، یہ بہت چیلنجنگ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کے لوگوں کو یوٹیلائز کیا اسلام کے لیے۔
جب انہوں نے ٹروتھ کو ایکسیپٹ کیا اور دائرہ اسلام میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اٹیچ ہوئے تو پھر اسلام کے لیے انہوں نے سیکریفائس دی، اور پھر وہ ریولیوشن لایا دنیا میں جو بنی اسرائیل نہیں کر پائے تھے۔ دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں، رومن امپائر اور پرسین امپائر کو انہوں نے پلٹا، بہت بڑا انقلاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قریش کو ایڈریس کر کے اپنے انعامات اور جو بلیسنگ اس کو ریمائنڈ کرایا ہے۔ اس صورت کا مین میسیج یہ ہے کہ اگر آدمی جس علاقے میں رہ رہے ہوں وہاں پہ امن ہو، پیس ہو، سکون ہو، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے اور اللہ کی عبادت میں شکر گزاری کے طور پر لگ جانا چاہیے۔ اسی طرح دین کے نام پر جن کو کوئی اسٹیٹس ملا ہو، ڈگنیٹی ملی ہو، لوگ رسپیکٹ کر رہے ہوں، عزت اور مقام ملا ہو، انہیں سچا پکا مسلمان بننا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک کمفرٹیبل اور پراسپیریس لائف کو انجوائے کر رہا ہے، ایک لگژری لائف جی رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے۔ ایروگینس نہیں آنا چاہیے، اللہ کے ورشپ میں لگ جانا چاہیے تاکہ اس نعمت کی شکر گزاری ہو پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ایک مرکز بنایا اور وہیں سے بہت بڑا ریولوشن سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے اپنے پروٹیکشن میں رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔